اور سامعین کو فرح کا آداب ہے۔ آج ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کی پہچان اردو، ہماری قومی اردو زبان پاکستان کی، اس کے علم بردار، کمیونٹی سروسز کے علم بردار اور ہمارے سب کے پیامی صاحب جناب محترم محمد توقیر خان صاحب تشریف فرما ہے۔ خان صاحب آداب۔ آداب فرح، بہت شکریہ، بہت عنایت شکریہ ہے آپ کی تشریف آوری کا آپ کی تشریف آوری کا بہت بات یہ شکریہ۔ ہے، دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا میں نے، مکر جاؤں تو بہتر ہے۔ کیا بات ہے۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور اس قدر دیکھا کہ اب تاریخ کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہوں۔ اسی لیے ہم یہاں پہ لے آئے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور تمام اپنے ایکسپیرینسز کو اور چیزوں کو تمام سنگم کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ خان صاحب ہمارے سنگم کے انٹرن کمیونٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے اور اردو زبان کے لیے وہ بہت گراں قدر ہے۔ تو خان صاحب ہم شکریہ آغاز کرتے ہیں کچھ شروع سے، جی۔ تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور تعلیم کہاں حاصل کی، کچھ بتائیے اپنے بارے میں۔ میری پیدائش دہلی میں ہوئی، ماشاء اور دہلی میں ہمارا گھر جو تھا وہ علم کا گہوارہ تھا۔ اللہ۔ جو میرے گرینڈ پیرنٹس تھے، دہلی کے قریب ایک شہر تھا جو پنجاب میں تھا، جھجر، جی صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور وہیں پہ میرے تمام آبا و اجداد کی پیدائش ہوئی، اور وہیں انہوں نے علم میں، میری دادی کی جو والدہ تھیں انہوں نے 1890 یا 1900 میں اوصاف حمیدہ پہ ایک کتاب لکھی تھی، جو دلی سے اوصاف حمیدہ ہی کے نام سے چھپی تھی 1910 میں۔ ماشاء اللہ۔ تو گھر میں کتابوں کا اور ادیبوں کا میلہ لگا رہتا تھا، لیکن میں اس وقت تو 2.5-3 برس کا تھا، تو مجھے تو یاد نہیں ہے، جو سنا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی اس کے بعد جب پاکستان ہندوستان الگ ہوئے تو ہم دیپال پور آ گئے۔ دیپال پور مونٹگمری جو اب سائی وال کہلاتا ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا شہر، جی وہاں سے میں نے اپنی پرائمری کی کلاسز شروع کی، لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ وہاں سے پھر ہمیں خانے وال جانا پڑا۔ خانے وال میں نے کچھ عرصہ پڑھا، پھر ملتان میں نے میٹرک کیا، اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ ملتان سے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں آسی کرنالی جیسے استاد ہمیں ملے تھے، جو مشہور شاعر تھے اور بہترین انسان تھے۔ ان سے 14 سال کی عمر سے لے کر اور میرا خیال ہے 16 سال کی عمر تک، نہیں 12 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک میرے استاد رہے۔ 1958 میں جب مارشل لا لگا تو اس وقت ایک وبا چلی کہ ہر سکول جو تھا وہ ایک ڈیبیٹ کرتا تھا کہ موجودہ حکومت خوشحالی کی ضامن ہے۔ وہ آج بھی ہر جگہ جو موجودہ حکومت آتی ہے وہ خوشحالی کی ضامن ہو جاتی ہے، لیکن خوشحالی آتی نہیں۔ جی تو میں نے بھی اس میں، آسی کرنالی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے تقریر کرنے کے لیے، تو میں نے تقریر کی موجودہ حکومت کی خوشحالی کے بارے میں، اور مجھے 2nd پرائز ملا۔ ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں تقریر کرتے کرتے جو رٹا لگایا تھا وہ آخر میں بھول گیا، ورنہ پہلا پرائز ملتا۔ اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر میں ڈیمونٹ مورسی کالج سرگودا چلا گیا، جہاں 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1964 میں بی اے کیا میں نے۔ عجب بات ہے کہ عربی زبان میں اور یورپین ہسٹری میں جو میرے میجر سبجیکٹ تھے۔ خیر پھر لاہور چلا گیا، 65 66 67 3 سال۔ پھر میں نے ایم اے کیا، ایجوکیشن سائیکالوجی میں میجر تھا، جس میں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں نے اسپیشلائز کیا تھا۔ لاہور کا جو قیام تھا
3 سال کا، جی اس میں کچھ ایسے دوست ملے جن کو ادب سے بہت گہرا لگاؤ تھا. ماشاء اللہ. ہم پارک ٹی ہاؤس بھی جاتے تھے واہ. جہاں لاہور میں، جہاں جی ہاں. تمام لکھنے والے پڑھنے والے شام کو چائے خانے میں تشریف لاتے تھے، جس میں بہت. جی فیض جی صاحب بہت نمایاں تھے. جی ہاں، بہت خوبصورت کلچر. حبیب جالب وہاں ہوتے تھے، اور مرزا ریاض وہاں ہوتے تھے. کچھ اب جو یادداشت ہے نا، کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اب تو آنکھوں میں فقط دھول ہے کچھ یادوں کی. واہ کیا بات. اور اس میں جو فیض صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، فیض صاحب کے ہاں تو ہم اکثر چلے جایا کرتے تھے. اور ماشاء وہ اللہ. بہت محبت سے، انتہائی محبت سے، میں نے زندگی میں ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں. جی پھر ہماری ملاقات سنتوش صاحب سے ہوئی. یوسف بھائی جو پاکستان کے مشہور اداکار تھے، وہ شاہ جمال میں رہتے تھے یونیورسٹی کے پاس. اچھا. تو ہم 2-3 لڑکے تھے، ہم چلے جاتے ان کے گھر. ان کی 2 بیویاں تھیں، اچھا. ایک زاہدہ سلطانہ اور ایک صبیہ خانم. ہاں جی جی جی. تو شاہ صاحب کی وہ کس قدر خدمت کرتی تھی کہ جیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بیوی اتنی خدمت کر سکتی ہے. دونوں جی شاہ صاحب بستر سے اترتے تھے تو جوتی سامنے رکھ دیتی تھیں تاکہ چپل. لیکن اس میں سنتوش صاحب میں اخلاق اس قدر عمدہ تھا کہ آج کل وہ ناپید ہے. جی بہت صحیح. ہم نے ان سے طور طریقے زندگی کے جو سیکھے، الحمدللہ میں نے ان جیسا انسان بھی آج تک نہیں دیکھا. فیض صاحب اکثر جیل میں رہتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، کبھی جیل میں چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے نظریات اس قسم کے تھے. لیکن فیض ایک دن ہم ملنے گئے جیل میں، سلیمہ ہاشمی اور منزہ ہاشمی، ان کی 2 بیٹیاں وہاں موجود تھیں. تو ہم نے پوچھا، میرے 2 دوست اور بھی ساتھ تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیسے مزاج ہیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دستک دی، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. تو ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے بس سحر قریب ہے نا بھائی. اگلے دن وہ ریلیز ہو گئے. اچھا. ان کی بیگم رشن تھی جی ہاں. اور پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف آرٹس کی چیئرمین تھی. اور پرانی پنجاب یونیورسٹی میں جب آپ داخل ہوں تو کونے والا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ سامنے آرٹس کا تھا. اچھا. کیونکہ وہ کافی فربا تھی تو وہ لاٹھی لے کے چلتی تھی. اچھا. لیکن ان کا جو ٹیلنٹ تھا نا آرٹس میں، وہ اتنا ایڈوانس تھا بہت کہ جو وہاں اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی ان کو بہت انجوائے کرتے تھے. جی جی بہت. خیر 1966-67 میں نے ایم اے پاس کیا، اور اس کے بعد کریسنٹ ماڈل ہائی اسکول لاہور میں ٹیچر ہو گیا. اچھا. بہت تھوڑے عرصے کے لیے. جی لیکن ایک تو یہ کہ وہاں اس زمانے میں استاد کی عزت بہت تھی، بہت زیادہ. بالکل یقیناً. جی ہاں. اور میں حیران ہوں کہ کتنے تھوڑے عرصے میں جن بچوں کو میں نے پڑھایا تھا، بعد میں جب میں پی آئی اے کے ٹریننگ اسکول میں پڑھانے لگا تو 2 ایک اس میں بھی آئے. اچھا. جی ہاں، یہ بڑی عمدہ بات ہوتی ہے استاد کی کہ آپ کو اپنے شاگرد ساری زندگی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، اور جی آپ ہاں. بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کہاں پہنچ گیا، ماشاءاللہ کوئی کہاں پہنچ گیا. پھر مجھے کیونکہ 180 روپے تنخواہ ہوتی تھی ٹیچر کی، جی. اور ایم اے کرنے کے بعد 180 سے شروع ہوتی تھی، جبکہ فرسٹ کلاس گزٹڈ آفیسر کی 450 روپے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی. تو مجھے پی آئی اے سے جاب آفر ہوئی تو میں نے پی آئی اے جوائن کر لیا. اور اس جوائن کرتے ہی میں نے 7 ہفتے کی ٹریننگ دی لاہور میں. لاہور میں ایمبیسڈر ہوٹل میں ٹریننگ روم بنایا تھا انہوں نے، جہاں میں نے ٹریننگ حاصل کی. پھر ہمیں انہوں نے راولپنڈی ٹرانسفر کر دیا. وہاں سے جو مزے کی زندگی تھی وہ شروع ہوئی. پہلا 1 سال تو خیر دائیں بائیں نظر نہیں، سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے. ایک جہاز آ رہا ہے، ایک جہاز جا رہا ہے. ہمارے محکمے میں صرف 16 لوگ تھے، اب وہاں تقریباً 2000 لوگ ہیں اس ڈپارٹمنٹ. ہماری ڈیوٹیز لگتی تھی مختلف جگہوں پہ. مثلا میری ڈیوٹی لگی پریزیڈنٹ ہاؤس. جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت ایئر مارشل اسر خان پی آئی اے کے پریزیڈنٹ تھے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو میری ملاقات ہوئی اسر خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایم اے پاس کر کے جونیئر پوزیشن میں جوائن کیا ہے، وائی؟
جی میں کہا سر ٹریولنگ از مائی پیشن. تو کہہ لیں کہاں کہاں ٹریول کیا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں. اچھا پھر تو میں نے کہا سر اسی لیے تو جوائن کیا. اٹ از جسٹ اے بگننگ. تو وہ ہنس دیے. اور ماشاء اللہ خان بہت کم ہنستے تھے, اسمائل بھی نہیں دیتے تھے. He was a very serious man, a very nice man, a very honest man. تو خیر ان کے ساتھ ایک دفعہ اور ملاقات ہوئی تو میری طرف مسکرا کے دیکھا, ہیلو ینگ مین, یو آر انجوائنگ اٹ؟ میں کہ یس سر. تو یہ تو ابتدا تھی اس کی. لیکن پھر کیونکہ ہم بہت تھوڑے لوگ تھے, حکومت سے تمام کوآرڈینیشن ہمیں کرنی ہوتی تھی. ہیڈ آفس کراچی میں تھا, لوگ وہاں بہت کم تھے, تو لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگتی تھیں. جیسے میرا پریزیڈنٹ ہاؤس آنا جانا رہتا تھا, تو وہاں سید فدا حسن جو تھے وہ چیف آف سٹاف تھے پریزیڈنٹ کے, اور ان کی بیگم سینت فدا حسن جو تھیں وہ پریزیڈنٹ کے گھر کے معاملات کو دیکھتی تھی. وہاں جا کے کیونکہ پروٹوکول کا بہت زیادہ وہاں فالو کیا جاتا تھا, تو پروٹوکول بہت سیکھا. الحمدللہ دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس ٹو گو دیئر. حالانکہ اتنی جونیئر پوزیشن میں آپ کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا تھا. اس زمانے میں اتنی سیکورٹی بھی نہیں ہوتی تھی. ہاں, گیٹ پہ کارڈ دکھایا اور اندر جہاں مرضی گھومو پھرو. حالانکہ جب میں ضیاء صاحب کے زمانے میں جاتا تھا زمین آسمان کا فرق تھا اس زمانے سے اس زمانے میں. وہ 10-15 سال کا فرق بھی آ گیا تھا نا, چیزیں جی ہاں آہستہ آہستہ پھر بہت فرق پڑا. بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ فرق پڑا تھا. جی تو ایک دن کیا ہوا, میں آپ کو بہت مزے کا قصہ سناؤں کہ نیوز ویک کا ایک ایڈیٹر آیا جس نے یحییٰ خان صاحب کا انٹرویو کرنا تھا. تو میری ڈیوٹی لگی کہ پروٹوکول کے ساتھ, جو فارن آفس کا پروٹوکول ہوتا تھا ان کے ساتھ میں جاؤں. خیر میں بھی ان کے ساتھ گیا, ان کو لے کر آ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک یونیورسل ایئر ٹریول پلان ہوتا تھا, جو دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں اور بڑے لوگ ہیں ان کے پاس وہ کارڈ ہوتا تھا کہ کہیں بھی وہ کارڈ دکھا کے ایئر لائن کا ٹکٹ خرید سکتے تھے. اچھا. جو میری زندگی میں میرا کام تھا, یعنی جب میری پروموشن ہو گئی اور میں تمام حکومت کے اداروں سے پی آئی اے کا کوآرڈینیشن کرتا تھا, تو ہر سیکرٹری سے, ہر منسٹر سے, ہر ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میرے تعلقات تمام ایم این ایز, تمام منسٹرز کے ساتھ 1-to-1 لیول کے تھے. اس زمانے میں تو پی آئی اے ہی تھی نا, اور سب سفر اسی میں کرتے تھے. پی آئی اے کی عزت بہت تھی. جی ہاں, پی آئی اے کی عزت اور بہت ایئر تھی. لائن. جی ہاں, ایئر لائن بھی, اور پریسٹیج دنیا میں بہت تھی. نہ صرف یہ, بلکہ میں جب باہر جاتا تھا ان کے ساتھ, کبھی گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ, تو ہماری میری پی آئی اے کی وجہ سے عزت ہوتی تھی. من آنم کے من دانم, لیکن ایئر لائن کی وجہ سے بہت عزت تھی. خیر اس کے بعد مجھے انہوں نے پروٹوکول میں فارن آفس میں بھیج دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ آدمی چاہیے. چلا گیا. وہاں پہ کرنل اسماعیل ہوتے تھے 1972-73 میں, جو چیف آف پروٹوکول تھے. ان سے میں نے بہت سیکھا. وہ بڑے خاندانی آدمی تھے, گھوڑے پالنے کا ان کو بہت شوق تھا. تو ہر دفعہ مجھے کسی نئے گھوڑے کی کہانی سناتے تھے. لیکن کرنل صاحب جو تھے وہ بہت خاندانی آدمی تھے, اور ان کا جو بیہیویئر تھا وہ عام آدمی جیسا نہیں تھا. He was on the top in everything. اب بھٹو صاحب ان کو بے انتہا پسند کرتے تھے. تو میں نے 1-1.5 سال وہاں ان کے ساتھ گزارا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر آگے پیچھے کر دیا, کہنے کہ نہیں, you will look after all the foreign missions in اسلام آباد. تو وہ میری ڈیوٹی لگ گئی تمام فورن مشنز کے ساتھ. حکومت کے ساتھ آلریڈی میں کام کرتا تھا, فورن آفس کے ساتھ پھر میں نے کام شروع کیا. اب مجھے سارے مشنز مل گئے. 164 ایمبیسیز اور کانسولیٹس تھیں جن کو مجھے لک آفٹر کرنا تھا. تو صبح کار پہ نکلتا. تو ان کے کیا لک آفٹر کرنا تھا؟ ان کی جو ٹریول کی ریکوائرمنٹس ٹریول آپ کروا رہے. ٹھیک. ٹریول کی اور کارگو کی ریکوائرمنٹس ہوتی. جی جی. اور یو ایس ایمبیسی کی خاص طور پہ جو کمسری موومنٹ تھی نا, جو ان کی جیسے ٹک شاپ کہتے ہیں, یا ٹک شاپ تو نہیں کہتے, ڈیری ٹائپ چیز, جہاں وہ اب چیزیں خریدتے ہیں ٹیکس فری, اس کی بھی. اور جو امریکن ایمبیسی کے جو 2 جہاز ہر وقت کھڑے ہوتے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, ان پہ بھی میں, ان کے لیے بھی میں ان سے کوآرڈینیٹ کرتا تھا. تو یہ بہت اہم چیزیں تھیں, اہم کام تھے. جی.
بہت اہم کام تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میری کبھی شکایت نہیں ہوئی. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کام ٹھیک ہوئے. سب سے بڑا میری زندگی کا واقعہ جو ہوا, جس کو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں تھا, کہ اچانک بغیر پروگرام کے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 70s میں, جب مدینہ میں کوئی پکی سڑک نہیں تھی. حضور کے روضے کے قریب وہ جو دو یہودی تھے جنہوں نے حضور کے لیے وہ سرنگ کھودی تھی, وہ گھر بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. جنت البقیع اور حضور کے روضے کے درمیان جی بہت سارے گھر تھے, تو ان گھروں میں سے ہو کے جنت البقیع جانا پڑتا تھا. اس میں حضرت ایوب انصاری کا مکان موجود تھا اس وقت. جی. لیکن جو سب سے بڑا تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ میں جب کراچی سے چلا تو میں نے دعا کی, یا اللہ مجھے مغرب کی نماز خانہ کعبہ میں مل جائے. تو میں نے پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ ڈالی تو ایسا ہو گیا جیسے دماغ کا, جسم کا تمام خون خشک ہو گیا اور میں اس دنیا میں نہیں. اسی وقت اذان ہوئی تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی, پھر عشاء کی نماز پڑھی, اور پھر میں بس میں بیٹھ گیا مدینہ جانے کے لیے, مدینہ کے لیے. عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنے کے لیے جب میں چلا تو رستے میں جیسے پٹھانوں کے چائے خانے ہوتے ہیں, پتلی سی سڑک تھی, سامنے سے دوسری سڑک گاڑی آتی تو اس گاڑی کو نیچے اترنا پڑتا تھا راستہ دینے کے لیے. برے حالات تھے. خیر ہم پہنچے میدان بدر میں. میدان بدر کے سامنے مسجد تھی, تو وہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم مدینے میں داخل ہوئے تو میں نے اپنی جوتیاں اتار لی اور بغل میں رکھ لی. تو ایک ساتھ صاحب تھے, مجھ سے کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, یہ خاک جو ہے یہ وہی خاک ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلتے تھے. تو میں مسجد کے باہر پہنچا تو میری ہمت نہ ہوئی. 6 دروازے تھے اس وقت, باب جبریل سامنے والا دروازہ تھا اور باب رسول اللہ لیفٹ پہ سب سے آخر والا دروازہ تھا. تو میں باب رسول اللہ پہ پہنچا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا, میں حضور کی قبر دیکھ نہیں سکتا تھا, اتنی ہمت نہیں تھی میرے میں. تو جب میں وہاں پہنچا تو پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا. وہ میری زندگی میں اتنا زبردست واقعہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا ہے. اس کے بعد میں پاکستان واپس چلا گیا, کاروبار زندگی اسی طرح چلتا رہا. تو 1980 میں نے 26 امریکن اینڈ کینیڈین اینڈ اسپینش ایمبیسڈرز کا ایک گروپ تھا, ٹوٹل 26 لوگ تھے. چائنا سے انویٹیشن آئی تو پی آئی اے نے مجھے اس گروپ کا لیڈر بنا کے بھیج دیا, اور میں ان کے ساتھ چائنا 21 دن کے ٹور پہ چلا گیا. وہ ایک اور مختلف ایکسپیرینس تھا, کیونکہ وہ تمام ایمبیسڈر تھے. میں ٹور لیڈر کے حیثیت سے بڑا مشکل تھا کہ بھی کوئی بھی ایمبیسڈر ناراض ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ہم نے اصول طے کر لیے کہ اصول کیا ہوں گے, کہ بھئی اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہیں تو آپ ٹیکسی پہ آئیں, آپ کا انتظار نہیں کیا جائے گا. اور یہ ان سے مل کے جو انہوں نے سجیسٹ کیا وہی کیا. میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی طرف سے کوئی وہ بنا دیتا. تو بیجنگ میں ایک دن ہم گئے یونیورسٹی آف بیجنگ وزٹ کرنے کے لیے, تو امریکن ایمبیسڈر اور ان کی بیگم جو تھی وہ غائب ہو گئی. 5 منٹ ہو گئے, ہم نے بس چلا دی, ہم واپس آ گئے ہوٹل میں. یہ لوگ شام کو ڈنر سے پہلے میں نے ان سے کہا تھا ڈنر پہ ملنا ہے 7:30 پہ, تو وہ آ گئے. میں نے کہا I'm sorry, Your Excellency, we missed you because we had agreed that the bus will leave if anybody is late for more than 5 minutes. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ my parents and Margaret's parents, they were both missionaries in China and we were born here. We speak fluent Chinese. We speak fluent Chinese. So you don't have to worry about us. یہ بھی میں نے سیکھا. پھر واپس آ کے مجھے, کیونکہ میرا مین جو رسپانسبلٹی جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے تھے کام کرنے کے لیے ان کو بھی میں لک آفٹر کرتا تھا. تو لیبین ایمبیسی میں میرا تعلق اتنا گہرا تھا کہ جو میں کہہ دوں وہ ایمبیسڈر تھا وہی کرتا تھا, مجھ سے پوچھتا تھا کیا کروں.
کوئی معاملہ ہوتا تھا مجھ سے پوچھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہوئی تھی, شکر ہے اس کا کہ جتنے لوگ ایمبیسی میں, لیبین ایمبیسی میں کام کرتے تھے, 90% لوگ جو گئے ہیں, میری کوشش یہ تھی کہ ایمانداری سے جائیں, کسی کا پیسہ نہ لگے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. لیکن ہوتا تھا بہرحال, لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ کوئی غریب آدمی آیا ہے تو اس کو مفت. اسی طرح سعودی ایمبیسی میں میری شکایت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پیسے بنا رہا. تو انہوں نے, شیخ اکرم صاحب اس وقت ہوتے تھے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس, انہوں نے 3 آدمی لگا دیے میرے پیچھے. تو میں وہاں جاتا, لوگ ملتان سے آئے ہیں, ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کتنے دن ہو گئے, کہتا یہ 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے. میں ان کے پاسپورٹ لیتا, فارم لیتا, ان کا عمرہ ویزا لگا دیتا تاکہ وہاں جا کے وہ غائب ہو جائیں. اور کبھی کسی سے میں نے کوئی اس سے پیسہ ویسا کبھی کوئی چیز نہیں کی. تو انہوں نے جا کے رپورٹ کیا کہ وہ تو کوئی پیسہ نہیں لیتا, وہ تو سب کے مفت کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے 2 IB کے بندوں کے پاسپورٹ مجھے دیے. وہ بندے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارا ویزا لگوا دیں. سمجھا کہ یہ بھی وہی غریب لوگ ہیں جو ہے, میں نے ویزا لگوا دیا ان کا. وہ گئے, انہوں نے کہا جی ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا, اور اس کے بعد اس ویزے پہ وہ دونوں غائب ہو گئے. مجھے شیخ صاحب نے کہا, کہتا یار یہ نے 2 بندے ہمارے گم کرا دیے. میں نے کہا سر مجھے کیا معلوم کہ یہ IB کے آدمی ہیں. وہ لا بن گیا ہے اب کہ اگر کوئی جس کے ویزے کے تھرو وہ جا کے غائب ہوتے ہیں نا, تو ان کو شاید 1.5 لاکھ یا 3,500 درہم یا ریال اس طرح سے دینا پڑتا ہے. ہاں بس اس زمانے تو عمرے کے لیے اس زمانے میں نہیں تھا. ہاں, عمرے کے لیے جاتے تھے اور وہیں جا کے غائب ہو جاتے تھے. تو میں جب والدہ کو حج پہ لے کر گیا تو بہت سے لوگ ملے, انہوں نے کہا جی میرے گھر چلیں. میں نے کہا یار دیکھو میں والدہ کے ساتھ میں کہیں نہیں جا سکتا. خیر اینی وے, تو پھر انہوں نے مجھے اس وقت میں, کیونکہ میں ٹرپولی کا ٹرپ ہر مہینے مجھے جانا پڑتا تھا اور لنڈن وغیرہ میں, تو مجھے انہوں نے پہلے اسکول میں انسٹرکٹر لگا دیا, PIA کے ٹریننگ اسکول میں ایز کمرشل انسٹرکٹر. وہ تھا 1974, 75, 76. اس زمانے میں جو مینیجرز, ایگزیکٹیوز جو بھرتی ہوئے وہ سب میرے شاگرد تھے. اور پھر میں نے فلپینز میں, لندن میں اور نیو یارک میں بہت ساری کلاسز پڑھائیں. PIA نے پیسہ خرچ کیا اور مجھے آکسفورڈ کے پاس ایک چھوٹا سا ایئر لائن کا انسٹیٹیوٹ ہے لین اینڈ میں, وہاں پہ بھیجا اس کی مارکیٹنگ میں ڈپلوما کرنے کے لیے, ایئر لائن مارکیٹنگ. تو الحمدللہ I scored very good marks in that. جب میں واپس آیا تو میں نے ابھی 2 ہی کلاسز پڑھائی تھیں, تو مجھے انہوں نے امریکہ بھیج دیا, اور وہاں سائنٹیفک میتھڈز انکارپوریٹڈ ایک کمپنی تھی, ان کے پاس میں نے مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ٹریننگ حاصل کی. پھر وہاں سے ڈپلوما لے کے جب میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے آسٹریلیا پوسٹ کر دیا. That is when it all started. Yes. 1982 میں مجھے آسٹریلیا پوسٹ کر دیا, اور جب میں آسٹریلیا آیا تو مجھے فخر پاکستان پہ ہے, کیونکہ جو میں ہوں نا پاکستان کی وجہ سے ہوں. میری اپنی جب میں آیا تو میں, پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب آپ ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹیوز کو ملتے ہیں, جا کے ملاقات کرتے ہیں. تو جب میں ٹرانس آسٹریلین ایئر لائنس کے چیف ایگزیکٹیو کو ملا جا کے, ان کو میں نے اپنا کارڈ دیا, پھر PIA کی طرف سے کچھ تحفے دیے. تو اگلے دن وہ مجھے ملنے آئے, اور انہوں نے مجھے ایک کارڈ دیا کہ میں پورے آسٹریلیا میں دن رات جب چاہوں کسی فلائٹ پہ بھی فری ٹریول کر سکتا ہوں. اس کی تصویر بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے کارڈ کی, جو میں نے اب بھی سوونیر سنبھال کے رکھا ہوا. اور کوانٹس نے مجھے کہا کہ آپ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے, جہاں بھی جائیں گے فیملی کے ساتھ. آپ کو صرف ایک ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی. تو پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ سڈنی میں آپ کا جب قیام رہا ہے تو سڈنی میں تو بہت میچز بھی ہوتے رہے, اور پاکستان کے بھی بہت میچز ہوتے رہے, تو کرکٹ کے حوالے سے کچھ آپ کا تعلق رہا وہاں پہ؟ جی ہاں, PIA کے مینیجر کی حیثیت سے میں بینسن ہیجز کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا. ماشاءاللہ. اور ہاکی میں بھی I was on the board of the hockey as well. لیکن ہاکی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ آسٹریلینز آر دا ورسٹ لوزرز. دے آر گریٹ اسپورٹس مین, دے آر ویری ونڈرفل ان اسپورٹس, لیکن وہ دے آر ورسٹ لوزرز یو کین امیجن. ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ہم ہاکی کا میچ تھا وہاں پرتھ میں,
پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف کھیل رہی تھی. تو میں ایئر مارشل نور خان کے ساتھ وہاں گیا اور ہم لوگوں نے میچ دیکھا. تو حسن عباس جو پاکستانی سینٹر فارورڈ تھا, اس نے چارلز ورتھ دنیا کا عظیم ترین کھلاڑی تھا ہاکی کا, جو آسٹریلیا کے لیے کھیلتا تھا, اس نے ایسے چکر دیے اس کو کہ جا کے گیند ہاتھ سے رکھ دی, جا کے اس میں کیا کہتے ہیں ہاکی سے گول میں رکھ دی اس کو گھما کے. تو آسٹریلیا ہار گیا. جب آسٹریلیا ہار گیا تو ان میں سے کسی نے ہم سے ہاتھ نہیں ملایا. میں اور ایئر مارشل نور خان اکٹھے اکیلے کھڑے رہ گئے اسٹیڈیم میں. they all walked away. غصہ بہت تھا. The worst losers. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب یہ بینسن ہیجز ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہوا تو کیری پیکر واز دا اونر آف چینل 7 اور ہی واز دا اونر آف بینسن ہیجز ایز ویل. تو عمران واز کمنگ ود دا پاکستان ٹیم. تو ایک دن صبح مجھے ٹیلی پرنٹر پہ میسج ہوتے تھے. اس زمانے میں ٹیلی فون تو بڑے مشکل ہوتے تھے. میسج آیا کہ عمران کی ناٹ کم بیکاز ہی ہیز اے شن فریکچر. میں اسی وقت اٹھا دفتر سے اور سیدھا کیری پیکر کے, کیونکہ میرا جو آفس تھا وہ 5 الزبتھ اسٹریٹ پہ تھا اور ان کا کیری پیکر کا جو دفتر تھا وہ تقریباً 87 الزبتھ اسٹریٹ پہ تھا. تو میں ان کے آفس میں گیا. کیری پیکر کو میں نے جا کے بتایا, میں نے کہا کہ عمران از ناٹ کمنگ بیکاز ہی ہیز اے شن فریکچر. وہ پریکٹیکلی ہی فیل فرام ہز چیئر کہ if it's no Imran there will be no Benson Hedges tournament. He has to come. Whatever he has to come. Imran Khan has been a legend. تو پھر میں نے میسج بھیجا وہاں پی سی بی کو کہ اب میں کیا کروں, this is what has happened, this is what he has said. اس نے کہا ٹھیک ہے, we'll send him but he'll be sitting out captain. In the history of cricket, first time ever, he became the captain without playing any match in Benson and Hedges. تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت وہ میرے ساتھ ہوتا تھا. he used to be with me all the time. اور اس میں گراؤنڈ میں بھی باہر بیٹھنا ہوتا تھا. he was unable to play. لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ he went back and after a few months he came back as coach to the New South Wales cricket. اب وہاں آسٹریلیا میں I was the only friend he had. تو وہ وہاں کھیلتا ہے, لیکن اس دوران اس کی والدہ بیمار ہو گئی. The cancer was diagnosed. He rang me at about, I think, first thing in the morning. He said, well, my mom is very sick. میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہتا ابھی چلا جاتا ہوں. I picked him up from his flat, apartment دیا ہوا تھا نیو ساؤتھ ویلز والوں نے. I took him to the airport and saw him off. And I have never seen him کہ وہ کانپ رہا تھا. He was so upset کہ وہ کانپ رہا تھا. About a week later he came back and تو میں نے اس کو ریسیو کیا. I took him back to his apartment. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ماں بچے گی نہیں یار. میں نے کہا اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے بس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا ایڈوانس سٹیج ہو گئی ہے کینسر کی کہ she won't. تو میں تو یہاں وائنڈ اپ کرنے آیا. Before he could wind up, she passed away. He again rang me up. I picked him up and took him to the airport. تو میں اس کو جہاز پہ بٹھانے کے لیے جا رہا تھا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کے غم کا اندازہ کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا تھا جتنا وہ غمگین تھا. اور میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا میں نے تمہیں اتنی بری حالت میں کبھی نہیں دیکھا. تو کہتا یار ماں کا معاملہ ہے. You never get another one. ماں تو دوسری نہیں مل سکتی. جی ماں کا واقعی میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا. تو میں نے کسی بھی آدمی کو اس قدر پریشان اور اس قدر غمگین نہیں دیکھا. تو میں نے اس کو گلے لگا کے میں نے کہا یار اللہ کو جو منظور ہم دعا کریں گے یہ وہ. تو چلا گیا. بٹ ہی واز سو اپسیٹ. یہ زندگی میں عمران کی زندگی میں یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوئے ہیں وہ میں بھول نہیں سکتا کبھی. اور پھر وہ کہ وہ سچا آدمی ہے, جھوٹ تو بولتا نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر یہ کہ اس میں بناوٹ نہیں ہے. جی کئی دفعہ وہ کہتے ہیں یہ جو رپورٹرز تھے ان میں سے کئی کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ پاکستانی کپتان پہلے ہوئے جو پڑھے لکھے نہیں تو ان سے سوال کرتے تو وہ سوال نہیں جواب نہیں دے سکتے تھے اور یہ ان کو بری طرح ڈانٹ دیتا تھا. They were all scared of him. تو ان حالات جب یہاں 92 میں آیا تھا تو اس وقت بھی
میرے سے اس کی بہت محفل رہی. میرے گھر آیا خاص طور پہ. He came to my house and he said میں یہ کھانا کھاؤں گا. میں نے کہا اچھا یار جو کھاؤ گے وہ. بٹ ہی از اے ویری نائس پرسن. میرا یہ ایکسپیرینس اس کے ساتھ, حالانکہ میں اس کو پہلے سے جانتا تھا. جب وہ پی آئی جوائن کرنے آیا تھا تو اس وقت پی آئی کی ٹریننگ اسکول میں انسٹرکٹر تھا. تو he was one of the students, not in my class but in other class, but he used to come and see me. لیکن اس کا کیریکٹر اب جب سے اب تک بدلا نہیں ہے. The perseverance he has and the commitment he has. I've seen very few people in the world جو اتنے commitment رکھتے ہوں. Commitment and determination. Determination, yes. دونوں چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے. So these are the golden memories I think one can cherish all his life. Yes, that's right, yeah. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ I was with him in bad times, That's nice. تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اس کی والدہ کو. اور میں تو جب اب بھی جاتا ہوں تو بغیر اس کو ملے نہیں آتا. And he is same, nothing has changed. یہی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے, یہی اعلیٰ. جی خیر یہ سلسلہ چلا تو میں نے آسٹریلین کیا نام تھا اس کا, ایتھنک ریڈیو تھا, وہاں پہ اردو کا ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا. کیونکہ اس زمانے میں پاکستانی بہت کم تھے. ٹوٹل پاکستانی اس وقت آسٹریلیا میں 1600 تھے, اور آسٹریلیا کی آبادی تقریباً 15 ملین تھی. سب سے بڑا شہر سڈنی تھا, اور اس کے بعد میلبرن اور برسبن اور پرتھ ہوئے تو بہت گاؤں تھے سارے تھے لیکن بہت چھوٹے شہر تھے. تو اس کے بعد 1980 میں کب آیا تھا, 82 میں آیا تھا لاسٹ میں. 83 میں نیوزی لینڈ آیا ایز اے گیسٹ آف ایئر نیوزی لینڈ اینڈ دا گیسٹ آف گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ. انوائٹڈ 4-5 اور مینیجر تھے ایئر لائنس کے جن کو بلایا تھا انہوں نے. تو جب میں آکلینڈ ایئرپورٹ پہ اترا تو ہر طرف بھیڑیں ہی بھیڑیں تھی. جب ہم شہر آنے لگے تو اس زمانے میں موٹر وے نہیں تھی, تو مینگری کے تھرو کئی گلیوں میں سے گزر کے آنا پڑتا تھا. تو خیر ہم شہر آئے, ویلنگٹن گئے تو ایئرپورٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا. That was my first experience of New Zealand. It was so beautiful. ہریالی ہمیشہ سے تھی یہاں پہ. ہریالی بہت زیادہ تھی, اب تو کم ہو گئی, اس وقت بہت زیادہ تھی, اور بارش بھی بہت تھی, ہر وقت بارش ہوتی رہتی تھی. خیر میں واپس چلا گیا. اس کے بعد اتفاق دیکھیے کہ میرے جہاں میں رہتا تھا نارتھ برج میں آسٹریلیا میں, گورنمنٹ کے پی آئی کا گھر تھا. اٹ واز اے بیوٹیفل ہاؤس, اے بگ ہاؤس. تو میرے جو محلے دار تھے اس میں نیوزی لینڈ کے کونسل جنرل جو میرے گھر کے سامنے رہتے تھے, اور باب ہاک جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بنے بعد میں, وہ اس وقت ACT آکلینڈ یونینز کے وہ پریزیڈنٹ تھے, اور وہ میرے محلے دار تھے. تو ان سے بھی ہماری ملاقات رہتی تھی. تو وہ 3 سال کا عرصہ, 4 سال کا عرصہ جو میں آسٹریلیا میں رہا, اس میں جو کچھ ہو سکا پاکستان کی خدمت کی, اور پاکستان کی ہر طرح سے نام روشن کیا, کیونکہ میں نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جہاں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کیا ہو. جی جی. تو پھر خان صاحب آپ تشریف لائے نیوزی لینڈ, اور آپ نے پاکستان ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی 1988 میں. 1986 میں ہم نے مائگریٹ کیا جی, اور میں پھر پاکستان چلا گیا. میں نے 1 سال پاکستان میں نوکری کی کراچی میں پی آئی اے کی. اور پھر ریٹائرمنٹ لے کے میں نیوزی لینڈ آیا 87 کے اینڈ میں. 87 کے اینڈ میں پھر آ کے یہاں کیونکہ صرف 5-6 پاکستانی تھے جی جب اس زمانے میں, لیکن پھر لوگ آنا شروع ہوئے. 86 کے اینڈ میں لوگ کافی آئے, 86 کے شروع میں بھی کافی لوگ آئے مختلف طریقوں سے. مطلب لیگل تو نہیں ہوتے تھے لیکن سب بعد میں الحمدللہ سب لیگل ہو گئے. تو میں معین صاحب ہوتے تھے, معین صدیقی صاحب اور مبین صدیقی, اور ان کے بھائی تھے, وہ بعد میں آئے تھے. ان لوگوں نے, ان کے ہاں محفل ہوتی تھی, اور بڑے اچھے لوگ تھے, بہت کیا کہتے ہیں, تعلق بہت اچھا تھا. تو انہوں نے سجیشن دی کہ پاکستان ایسوسیشن بنایا جائے. تو ہم نے پاکستان ایسوسیشن رجسٹر کروائی, جس میں ڈاکٹر فرت محمود, زیب محمد, آفتاب امان, طاہر عمر, جمشید ایک لڑکا ہوتا تھا, وہ بیچارہ وہ بہت اچھا تھا, ویری ویری سنسیئر مین. وہ ایک دن
رات کو اطلاع ملی کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اوہ، ہی واز اے ینگ مین, اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو اب بھی یہیں رہتی ہیں. لانگ ٹائم اگو, بہت پرانی بات ہے. تو جی بنیاد پڑ گئی. جی ہاں، اب بنیاد پر گئی. آباد, کیونکہ بہت کم ہم لوگ یہاں رہتے تھے, پاکستانیوں کی اب تعداد بہت کم تھی, تو ہم لوگ اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے. ریکگنیشن ہو نہیں سکتی تھی. دا ریزن از کہ جہاں 50-60 لوگ ہوں تو ان کی کیا ریکگنیشن ہوگی. تو میں نے پبلک سروس شروع کی. مطلب جی I was elected as the board member of Pakran Grass School. جی Then I was working for raising money for the school. 2 کمرے بنائے پیسے جمع کر کے. اس کے علاوہ وہاں چیریٹی کی آرگنائزیشن تھی, اس میں کام کیا. پھر کلبز وغیرہ جی میں حصہ لیا. جی. تو اور 1995. جی جی اسی پہ آپ کو پبلک سروس پہ آپ کو کوئنس میڈل ایوارڈ سے نوازا جی گیا. ہاں, تو مجھے گورنمنٹ نے پبلک سروس میں, کیونکہ میں بہت ایکٹیو تھا سروسز میں, جی والنٹیئر سروسز میں, جی ہاں, تو گورنمنٹ نے مجھے کوئن سروس میڈل پبلک سروس میں دیا. پبلک سروس میں دیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ واحد شخص ہیں ہماری جانکاری میں کمیونٹی میں کہ جس کو پبلک سروس میں ملا ہے. جی ہاں, باقی لوگوں کو تو کمیونٹی سروس میں ملا, جی ہر آدمی کو, لیکن جی مجھے پبلک سروس ملا, اس لیے کہ ہماری کمیونٹی نہیں تھی اس وقت. جی. اور آپ نے پھر جو ریڈیو کا پروگرام شروع کیا جس میں آپ نے اردو کی فروغ کے لیے بہت کام کیا, اور میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی قومی زبان ہے اردو. میں سمجھتی ہوں کہ جو قومی زبان ہے وہ ہی جوڑ کے رکھتی ہے تمام ریجنس کو اور صوبوں کو اور تمام لوگوں کو کہ جو اپنے ملک سے جڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ کا یہی حال ہے, ایوری پلیس, ایوری کنٹری. تو قومی زبان ایک ہوتی ہے, اور آپ اور تمام جو پروونسز ہیں اور ریجنلز ہیں وہ اس کی وجہ سے جڑ کے رکھتے ہیں. ورنہ تو ہر ریجن الگ الگ ہو جائے پھر ایک الگ الگ ملک تو نہیں ہے, ایک ہی ملک ہے ظاہر ہے. تو قومی زبان اس کو جوڑ کے رکھتی ہے. تو آپ نے اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کیا. آپ نے پروگرام میں جو آپ نے 20 سال میرے خیال ہے کہ چلایا میں ہے, نے آپ اس کو بتائیے. 1995 میں ریڈیو رمجھم پہ ہفتہ وار یادوں کا ایک پروگرام شروع کیا. جی وہ ایک کمرشل ریڈیو سے انہوں نے 1 گھنٹہ ہائر کر رکھا تھا, تو وہ پروگرام میرے خیال ایوری تھرسڈے نائٹ ہوتا تھا. اچھا. تو جی ہاں کیونکہ وہ واحد, میں نے جو پہلا پروگرام کیا پاکستان کی آزادی کا وہ 1084 AM پہ 1989 میں کیا تھا. اچھا. جی That was the first ever ہندی اردو program on air in New Zealand. تو لیکن پھر جب 1989 کے بعد جب 96 میں ریڈیو ترانہ شروع ہوا تو ہم نے غزل کا پروگرام شروع کیا ایوری تھرسڈے نائٹ. جی اس میں شعر و ادب اور غزلوں کا پروگرام ہوتا تھا جو 15 جی برس جاری رہا. جی ہم نے بھی سنا ہے وہ. جی, تو 15 برس میں نے پاکستانی, اب میں بہت سارے شاعروں سے بہت امپریس ہوں, اس لیے کہ میں بہت ساری کتابیں پڑھتا تھا, جی تو اس لیے تو میں نے آپ سے کہا اب تو آنکھوں میں فقط دھول ہے کچھ یادوں کی. جی تو ان یادوں میں اس زمانے میں جب میں شعر پڑھتا تھا تو ایک بڑا واقعہ ہوا جی کہ ہمارے فیجی کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے مشاعرہ منعقد کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ صدارت کریں. یہ 1997 کی بات. تو یہ مختلف لوگ اپنے اپنے شعر لکھ کے, ہم بھی لکھ لیتے, تو تک بندی کر لیتے تھے, کوئی شعر تو نہیں ہوتا تھا لیکن کوئی بہتر تھا اوروں سے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑے جوش میں پڑھا, اچھا. اور انہوں نے پڑھا, پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا, پھول کیوں لائے ہو جانا تم تو خود ہی پھول ہو. اب آپ ان کی زبان پہ اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن ان کے جذبے کو جو میں نے اپریشیٹ کیا, میں نے ان کو کھڑے ہو کے گلے لگایا اور میں نے کہا دیکھیے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تلفظ, جی اس کا سوال نہیں ہے, جذبے کا سوال ہے کہ آپ نے جس جذبے سے پڑھا, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. جذبہ ہوتا ہے تو انسان سیکھ ہی لیتا ہے آگے. جی ہاں. تو پھر میں نے ان کو بڑے محبت سے بتایا کہ یہ پھول نہیں ہے, پھول ہے. جی لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ پروگرام کیا جو سا یاد آیا. لیکن جب بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ اقبال صاحب تھے, ان کی بیٹی یہاں ایک پاکستانی سے میرڈ ہے, وہ اردو پڑھاتے تھے فیجی میں, وہ بھی یہاں اچھا. آ گئے تھے. تو وہ میرے پروگرام کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے کیونکہ وہ تلفظ بھی سمجھتے تھے اور وہ لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے اردو جی باقاعدگی سے.
تو میں نے تو اس سنا ہے کہ وہ سیکھتے تھے لوگ آپ کو، آپ کی زبان جی سے ہاں لوگ سیکھتے تھے. جی ہاں جی ہاں، اردو بہت سارے لوگ مجھے پرائیویٹلی فون کرتے تھے. میرے اس زمانے میں میرے پاس موبائل فون تو تھا نہیں، جی تو گھر کے نمبر پہ یا آفس کے نمبر پہ فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے آپ نے لفظ بولا اس کا مطلب کیا ہے، جی جی یہ لفظ بولا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے، جی. یا آپ نے شعر الٹا تو نہیں پڑھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہم نے تو یوں سنا تھا. میں نے کہا یہ اسی طرح ہے. اچھا. تو وہ اردو کا سلسلہ ان کے وہ اپنے بچوں کو بٹھاتے تھے ریڈیو کے پاس جی جی اور ان کو سناتے تھے وہ پروگرام جو ہم ہفتہ وار کرتے تھے، اور اس سے اردو سیکھتے تھے لوگ. جی ہاں. تو یہ بہت اس کے بڑا کام تھا، یہ بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے کی کئی کئی الحمدللہ، سال تک. جی ہاں. ہاں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی معاوضے کے جی 15-20 سال جو کیا، پھر اس کے بعد ہم پہ بھی 2 سال کیا ہم. جی جی لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگ بہت ٹیلنٹڈ آ گئے، اس وقت ٹیلنٹ ملتا نہیں تھا. جی تو مجھ جیسے ناکارہ لوگ بھی اپنی خدمات لے کے آ گئے تھے اور ہم نے کاوش کی تھی کہ کچھ فائدہ ہو. نہیں. جی ہاں، بہت بہت خوب کاوش آپ کی، بہت آپ نے سنسیئر ایفرٹس کی لوگ اردو کو فروغ دینے میں اور پبلک سروس میں اور لوگوں کو جوڑ کے رکھنے میں. اور یہی مجھے نا فراغ، مجھے پاکستان سے عشق ہے، اور میرا ہونا عشق اس قدر زیادہ ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا. کی یادداشت کمزور ہے، تبھی تو آپ کو پتہ ہے نا جو ہوتا ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ عوام کی یادداشت کمزور ہے تو تمام ملک سدھر جاتے، پوری دنیا سدھر جاتی ہے اگر یادداشت میرا خیال ہے کہ اچھی ہوتی لوگوں کی. لیکن آپ نے ایشیائی کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے بہت کام کیا، اور یہی کام ہم سنگم کے تحت بھی کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں کہ ایشیائی کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے کا، کیونکہ مائیگرنٹ کمیونٹی ہیں ساری یہاں پر. اور مجھے فراز کی ایک شعر بہت یاد آتا ہے. پلیز عطا کیجیے. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. ہاں. تو میں ان خرابوں میں سے ہوں. تو اب کچھ عطا کیجیے اب آپ خان صاحب، کچھ آپ کا بہت سے، پسندیدہ کلام. اور اس عرصے میں بہت سے لوگ تھے مہمان میرے گھر میں، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہے اہتمام کس کے لیے. یو نو فیض صاحب کے جو بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو دل کو لگتے ہیں جا کے. جی بالکل بالکل. جیسے انہوں نے ایک شعر کہا تھا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. واہ واہ، تو گزر جائے گی شام. اشعار جو تھے وہ دل میں بس جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شعر کے جیسے محسن نقوی شعر کہہ کے وہ بیچارے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ اور ینگ ایج میں، اور رہتے تو شاید اور کچھ کہتے. جی جیسے ان کا جو شعر میں نے ابھی پڑھا تھا آپ کے سامنے، اب تو آنکھوں میں فقط دھول ہے کچھ یادوں کی، ہم اسے یاد بھی آئے ہیں تو کب یاد آئے. واہ. پھر انہوں نے ایک شعر ان کا یاد ہے مجھے، جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل دینا، مجھے گما بھی نہ ہو اور تم بدل جانا. واہ. اس کے علاوہ محسن نقوی، پروین شاکر، انشا جی سے میری ملاقات رہتی تھی، فراز سے ملاقات رہتی تھی. انشا جی بہت عظیم انسان تھے، وہ جی چین اسموکر تھے، سگریٹ سے سگریٹ سلگایا کرتے تھے. جی 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 جی. اور جب وہ آتے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے، میری میز پہ بیٹھ جاتے تھے. تو میں کہتا انشا جی آپ جب آتے ہیں میری میز پہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے. کہتے یار تیرے پاس ایک تو کرسی نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ سب لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو میں مختلف ہوں نا. جی جی. تو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے کئی بار اسٹیج آپ کی صدارت میں نے ہوسٹنگ کی ہے مشاعروں کی یہاں پر، اور کئی مشاعرے ہم نے ساتھ اس میں اٹینڈ کیے جہاں آپ آپ صدارت کی کر رہے تھے اور پرفارمنس میں بہت ہوسٹ کر اچھی رہی رہی. تھی. ہاں، وہ تو جو مشاعرے یہاں ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. اور جی مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ رئیس الوی صاحب جب آتے ہیں نا جی تو ایسا لگتا ہے جیسے باہر آ گئی مشاعروں. جی. اور رئیس الوی صاحب میں جو جذبہ ہے خدمت کا، وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. اردو سے محبت. اردو سے محبت. جی پھر وہ جیپنیز میں ان کا اتنا کام ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہر روز نئی چیز سیکھتے ہیں. جی جی جی. اور
دیکھیے کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند اور خوش رکھے۔ میرا ٹریبیوٹ ہے تمہیں، عدنان کو اور رئیس الوی صاحب کو، جنہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے اتنا بڑا، جو ہماری پہچان بن گیا ہے۔ سنگم ہماری پہچان ہے، اور سنگم میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، کیونکہ میں باقاعدی سنگم کو کبھی مس نہیں کرتا ہوں۔ پریتا وائس کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر قریشی ہیں جو ہر دفعہ بہترین پریزنٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے اب یاد نہیں آ رہے، لیکن بہت احساس ہے مجھے اس بات کا۔ اور فرح، آپ جو انٹرویو کرتی ہیں وہ اس کی کوالٹی اتنی اعلیٰ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کمپیئر جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ کی محبت ہے میں اس قابل۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو خان صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ تو یہ ایک ریوائول ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا کہ ہمارے پاس اتنے اچھے اور اتنے کامیاب اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور سنسیئر لوگ موجود ہیں ابھی بھی، الحمدللہ۔ اللہ میاں آپ کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے فرح جی کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی قدر کریں، جی آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے سنسیریٹی ہے۔ اگر آپ کے کام میں سنسیریٹی نہیں ہے تو یو آر ویسٹنگ یور ٹائم۔ جی ہاں، کیونکہ ہم اپنے مقصد وہی ہے ایک کہ ہم نے کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور جی ہم نے اپنی قومی زبان کے لیے، اردو کے لیے کام کرنا ہے جتنا ہم کر سکیں، اور ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جہاں تک تو پہنچے۔ بہت شکریہ انکل اگین آپ کا، توفیق خان صاحب، بہت آپ شکریہ کی آپ کی عنایت ہے، تشریف آوری کا۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے پھر ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آداب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور خوش رکھے۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔